آج جو کلام میرے دل پر خداوند نے رکھا اس سے یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگ ریلیٹ کر سکیں گے، کیونکہ زندگی میں روٹین میں کئی دفعہ ہم جب آزمائشوں سے ہمارا سامنا ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ خداوند میں تو ایک ایماندار شخص ہوں، میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو تجھے پسند نہ ہو، خداوند میرا گھرانہ بھی تیرے ساتھ چلتا ہے، اور کئیوں کو تو خداوند نے اپنی خدمت کے لیے بلا رکھا ہوتا ہے، اور ایسے میں جب انسان آزمائش میں گرتا ہے تو اس کی زندگی اس کے لیے سوالیہ نشان بن جاتی ہے۔ اگر آج آپ اس سوالیہ نشان کے سامنے کھڑے ہیں تو خداوند آپ سے بات کرنے کو ہے، کیونکہ میرے عزیزو آپ اس میں اکیلے نہیں ہیں۔ خداوند کا کلام ہمیں پیدائش کی کتاب اور اس کے 22ویں باب میں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ خداوند کا دوست کہلایا، جو خداوند کے لیے سب کچھ چھوڑ چکا تھا، تو بھی خداوند اسے زندگی کے ایک ایسے موڑ پر لے آیا جہاں خداوند نے اسے آزمایا۔ آئے نکالیں پیدائش کی کتاب اور اس کا 22واں باب۔ لکھا ہے، ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا۔ ان باتوں کے بعد یعنی اس سے پہلے 21ویں باب تک ہم دیکھتے ہیں پیدائش 12ویں باب سے ابراہیم کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ خداوند اسے بلا لاتا ہے، یہ شخص اور اس کی بیوی بے اولاد ہیں، یہ بڑے سارے کرائسس میں سے گزرتا ہے، خداوند کا وعدہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور آخر 25 سال کے بعد 25 سال کے انتظار کے بعد خداوند اسے وہ فرزند نرینہ بخشتا ہے جس کا نام اس نے اسحاق رکھا۔ اور ان ساری باتوں کے بعد، اس سارے انتظار کے بعد کلام بتا رہا ہے 22ویں باب کی پہلی آیت میں کہ خداوند نے ابراہیم کو آزمایا اور اس نے کہا، اے ابراہیم، اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ یہ باتیں پڑھنے میں جتنی آسان ہیں یہ سہنے میں اتنی مشکل ہیں، کیونکہ بطور ریڈر آج جب ہمارے پاس صحائف موجود ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ خداوند اسے آزما رہا ہے، مگر جب یہ کلام ابراہیم پر نازل ہوا تو وہ نہیں جانتا تھا کہ خداوند میری آزمائش کر رہا ہے۔ اسی طرح کئی دفعہ جب ہماری زندگی میں حالات آ جاتے ہیں تو ہم نہیں جانتے کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا۔ اگر خداوند آج ہم میں سے کسی سے کہے کہ تو اپنی سب سے پیاری چیز یا اپنا سب سے پیارا رشتہ میری نظر کر دے تو آپ 2 منٹ کے لیے پریشان ہو جائیں گے۔ ابراہیم بھی ہوا ہوگا۔ یہ پڑھنا آسان ہے، یہ سننا آسان ہے، اس میں سے گزرنا اور اس کو جینا مشکل ہے۔ ابراہیم کے اندر خداوند کی ذات کو لے کر کئی سوالات نے سر اٹھایا ہوگا۔ وہ سوچتا ہوگا، خداوند تو ایسا خدا نہیں جو کسی سے اولاد کی قربانی مانگے، یہ تو بت پرست لوگوں میں ہوتا ہے۔ بال کے ماننے والے جو کنعان میں موجود تھے جہاں خدا اس کو لے آیا، وہ ایسے کام کیا کرتے تھے۔ وہ سوچتا ہوگا، خداوند تیرا کردار تو ایسا نہیں، پھر تو مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی کیوں مانگ رہا ہے؟ وہ سوچتا ہوگا، خداوند اگر تو نے میرے ساتھ یہی کرنا تھا تو تو مجھے کسدیوں کے اور میں رہنے دیتا جہاں میں اپنے آباء و اجداد کے ساتھ
चांद की वर्शिप किया करता था। मुझे क्या ज़रूरत थी कि मैं अपना घर बार छोड़कर, अपने अजीज़ नातेदार छोड़कर 25 साल इंतज़ार करके इस मुल्क में आऊं जहां पर जब तूने मुझे बेटा दिया है, मेरा फ्यूचर उसके साथ लिंक है, और अब तू मुझे कह रहा है कि वो बेटा मैं तुझे दे दूं। जब हम भी आजमाइशों में से गुजरते हैं, इंतज़ार में से गुजरते हैं, टेस्ट आ जाते हैं, हम भी नेचुरली खुदा की ज़ात को सवाल करने लगते हैं, विच इज़ ओके, क्योंकि हम इंसान हैं और खुदावंद ये बात जानता है। हम सोचते हैं कहीं मुझसे कोई गुनाह तो नहीं हो गया। अगर कोई बड़ी लंबी बीमारी आ जाए तो हम अक्सर यही सोचते हैं किसी गुनाह दा नतीजा है। अगर किसी के घर में कोई आजमाइश आ जाए, हम कहते हैं इस शख्स ने कोई गुनाह किया होगा, एदे पिछलियां दा कोई गुनाह है जिहदी वजह तो एदे नाल ए होया। मगर कलाम हमें इसकी तालीम नहीं देता। आजमाइश का आ जाना ज़रूरी नहीं कि गुनाह के बायस हो, क्योंकि याकूब के ख़त के पहले बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, खुदावंद इन आजमाइशों को इसलिए आने देता है ताकि हमारे अंदर सब्र पैदा हो, और सब्र जो है वो हमें कामिल करता है, हमारे अंदर खुदावंद बर्दाश्त को पैदा करता है। अब्राहम ने कोई गुनाह नहीं किया था तो भी खुदावंद ने उसे आजमाया। सो मेरे अजीज़ों, जब आप बतौर ईमानदार ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आजमाइशें आ जाती हैं तो डोलिए नहीं, बल्कि आप भी अब्राहम की तरह ये कहने का हौसला रखें, खुदावंद मैं हाजिर हूँ, तू जो कहता है उसके लिए मैं हाजिर हूँ। खुदावंद ऐसे लोगों को पसंद करता है जो सिर्फ अच्छे हालात ही में गीत नहीं गाते, बल्कि जब खुदावंद उन्हें कोई कुर्बानी देने के लिए कहता है, ताबेदारी करने के लिए कहता है, उसमें भी वो कहते हैं गॉड आई एम हियर, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरी बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। अब्राहम की ज़िंदगी में भी हमें मुकम्मल सरेंडर दिखाई देता है। कलाम बताता है कि अगली सुबह अब्राहम उठा और सुबह सवेरे उठकर उसने लकड़ियाँ चीरी। आप वालिदैन यहाँ बैठे हैं, अगर वालिदैन नहीं भी हैं, जिस किसी को आप अजीज़ रखते हैं, अगर आप उसके बारे में तसव्वुर कर लें तो आप सोचें कि अब्राहम पर वो रात कितनी भारी गुजरी होगी। शायद आप में से कईयों की ज़िंदगी में ऐसी रातें गुजर चुकी हैं जहाँ पर आपको पता है कि अगली सुबह मेरे साथ क्या होने वाला है। शायद कोई ऐसी चीज़ जो खुदावन ने आपसे ले ली और आप उस गम में हैं और कहते हैं खुदावन सुबह ना ही हो, मगर अब्राहम की ज़िंदगी में वो सुबह आ गई और उसने बड़े भारी दिल के साथ वो लकड़ियाँ चीरी होंगी। बाइबल इस पर खामोश है कि इसने अपनी बीवी सारा को क्या बताया होगा, हम नहीं जानते, मगर मुझे कभी कभी लगता है इसने सारा को नहीं बताया होगा, क्योंकि एक माँ का इमोशनल रिलेशनशिप अपने बच्चे के साथ वालिद की निस्बत थोड़ा डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं कि बाप प्यार नहीं करते, लेकिन माएँ ज़रा ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि इसने सारा को नहीं बताया होगा, नहीं तो सारा ने गधा भी छुपा देना सी, उन्हें कुल्हाड़ी भी छुपा देनी सी, उन्हें कहना सी नहीं 4-5 दिन 2 महीने दुआ करने हैं, की पता तेरा अपना ख्याल होए। लेकिन अब्राहम ने इंतज़ार नहीं किया। जब उसने खुदावंद से कह दिया कि मैं हाजिर हूँ, तो उसने प्रैक्टिकली खुदावंद की ताबेदारी करना शुरू की। कलाम बता रहा है वो सुबह को उठा और उसने अपने गधे पर लकड़ियाँ ली, आग रखी
اور اس نے اپنے بیٹے اسحاق کو بھی اپنے ساتھ لیا۔ اب یہ جو لکڑیاں یہ اکٹھی کر رہا ہے وہ اس لیے اکٹھی کر رہا ہے کیونکہ خداوند نے کوئی عام قربانی نہیں مانگی ہے۔ کلام کیا بتا رہا ہے؟ قربانی کی کون سی قسم مانگی ہے؟ سوختنی قربانی، جسے انگریزی میں ہم برنٹ آفرنگ کہتے ہیں، یعنی کہ صرف اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرنا بلکہ اس قربانی کو جلا بھی دینا ہے۔ دس از برنٹ آفرنگ۔ سوختنی قربانی کا اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس کا امتحان بہت بڑا ہے۔ بائبل کے ان کرداروں کی زندگی ہمیں حوصلہ دیتی ہے۔ جب اپنے پہاڑ بہت بڑے لگے نا تو ان کے ساتھ موازنہ کریں، آپ کے پہاڑ پہاڑیوں میں بدل جائیں گے۔ خداوند نے آپ میں سے کسی سے آج تک اس کی اولاد نہیں مانگی ہوگی، وہ اولاد جس کے لیے آپ نے 25 سال انتظار کیا ہو۔ ابراہیم سے خداوند نے یہ طلب کیا ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر اور لکڑیوں کو لے کر اور آگ کو لے کر اس رستے پر چل پڑا جس کے بارے میں خداوند نے کہا تھا کہ تو موریا کے پہاڑ پر جا، میں تجھے وہاں پہنچ کر بتاؤں گا کہ تو نے کس پہاڑ پر جا کر اپنے بیٹے کی قربانی دینی ہے۔ کامنٹیٹرز اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ ابراہیم کی زندگی کا سب سے لمبا سفر تھا۔ وہ سفر جو اس نے کسدیوں کے اور سے ملک کنعان تک کیا وہ اتنا لمبا سفر نہیں تھا۔ یہ سفر جو اس نے اپنے گھر سے 3 دن کی مسافت پر موریا کے پہاڑ تک کیا، یہ ابراہیم کے لیے سب سے مشکل سفر تھا۔ اور آپ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ جب ہم باتوں کے انتظار میں ہوتے ہیں، جب ہم وعدوں کے پورا ہونے کے انتظار میں ہوتے ہیں، تو ہمیں کچھ دن مہینوں کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ ویسے دن کے دن گزر جائیں انسان کو فیل نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کسی پرٹیکولر چیز کے انتظار میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں آج صرف منگل ہی ہوا ہے، ابھی بھی جولائی کا مہینہ ہی چل رہا ہے۔ کیونکہ ہمارے اندر مسافت لگی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ جلدی جلدی ہو جائے، لیکن ابراہیم کہتا ہوگا موریا تھوڑا دور ہو جائے، ابھی نہ آئے، میں کچھ دیر اور اپنے بیٹے کے ساتھ گزار لوں، کیونکہ پھر تو میں اسے خداوند کو دے دوں گا۔ اور کلام میں لکھا ہے تیسرے دن، اور یہ تقریباً جو فاصلہ ہے جہاں بیر سبا کے مقام پر یہ موجود تھا وہاں سے موریا کے پہاڑ تک 50 میل کا سفر ہے جو انہوں نے پیدل طے کیا۔ اور لکھا ہے تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا۔ I don't know ابراہیم کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ Finally, that destination is coming close. وہ نہیں جانتا تھا اس پہاڑ پر کیا ہوگا، ایک بات جو وہ جانتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر دوں گا۔ اور اس نے نگاہ کی اور اس مقام کو دیکھا، اور لکھا ہے اس کے ساتھ 2 نوکر تھے، ان سے کہا تم دونوں یہیں پر رکو اور میں اور میرا بیٹا سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس واپس لوٹ آئیں گے۔ یہ 22ویں باب کی 5ویں آیت ہے، ذرا دیکھیے۔ اور یہ آج صبح دوسرا پوائنٹ بھی ہے۔ تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔
یہ ابراہیم کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم پھر سجدہ کر کے تمہارے پاس لوٹ آئیں گے؟ کیا وہ اسحاق کو قربان نہیں کرنا چاہتا؟ کیا اس کا ارادہ بدل گیا ہے یا کیا وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ عبرانیوں کا مصنف اس آیت کی تشریح کرتا ہے۔ نکالیے عبرانیوں کا خط، اس کا 11واں باب اور اس کی 17ویں آیت۔ اسے تفسیر کے اصول میں ہم کہتے ہیں the text interprets the text، جب کلام کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کر دیتا ہے۔ عبرانیوں کا مصنف بتاتا ہے کہ اس آیت سے اس کا کیا مطلب تھا۔ لکھا ہے، ایمان ہی سے ابراہیم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزرانا، اور جس نے وعدوں کو سچ مان لیا تھا وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا جس کی بابت یہ کہا گیا تھا کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی۔ کیونکہ اب یہ ہمارے سوال کا جواب ہے، کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے، چنانچہ انہی میں سے تمثیل کے طور پر وہ اسے پھر ملا۔ یعنی کہ ابراہیم اپنے دل میں اسحاق کی قربانی کر چکا تھا۔ جب اس نے خداوند کو ہاں کہہ دیا تو اپنے دل میں وہ اپنے بیٹے کو قربان کر چکا تھا۔ اور جب وہ یہ کہہ رہا ہے نوکروں سے کہ میں اور میرا بیٹا واپس آ جائیں گے، تو دراصل وہ اس بات پر ایمان رکھ رہا ہے کہ جب میں پہاڑ پر جاؤں گا اور اپنے بیٹے کو باندھوں گا اور اس کا گلا کاٹوں گا اور اس کی سوختنی قربانی کروں گا، تو خداوند جو مجھے 25 سال کے بعد اسحاق دے سکتا ہے، وہ اس مردہ اسحاق کو زندہ کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اسی لیے اس نے کہا، میں اور میرا بیٹا جاتے ہیں اور سجدہ کر کے واپس آ جائیں گے۔ آج صبح دوسری سیکھنے کی بات یہ ہے، آزمائشوں میں خداوند کی پرستش کرنا مت روکیے۔ ابراہیم نے اپنی آزمائش میں بھی خداوند کو سجدہ کیا۔ وہ بڑبڑایا نہیں جیسے کہ ہم کئی دفعہ بڑبڑانے لگتے ہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا، خداوند جا میں تیرا انکار کرنا وا، میں تیرے ساتھ نہیں چل سکتا، خداوند تو مجھے چھوڑ دے، مجھے یہ لڑکا رکھنے دے اور بس میں اس کے ساتھ خوش رہوں گا۔ میرے عزیزو، آزمائشوں میں خداوند کے حضور سرنڈر کیجیے، خداوند کے حضور ہتھیار ڈال دینا، تابع داری کرنا، یہ حقیقی پرستش ہے۔ بائبل میں پہلی دفعہ اس مقام پر یہ لفظ ورشپ کے لیے، سجدہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور دیکھیے، یہ ہیکل میں نہیں ہو رہی، یہ کسی ہاؤس چرچ میں نہیں ہو رہی، یہ قربانی کے رستے میں ہو رہی ہے۔ تو کئی دفعہ جو بیسٹ ورشپ ہم اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں، وہ آپ اس مقام پر خداوند کی کریں گے جہاں پر آپ کی آزمائش ہو رہی ہوگی، جہاں پر خداوند کی تکفیر کرنا بڑا آسان لگے گا، جب اس مقام پر آپ گھٹنے ٹیک کر یہ کہہ دیں گے، خداوند تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا ہی نام مبارک ہو۔ دیٹ از ورشپ۔ یہ کہہ دینا مریم کا، میں تیری بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، دس از ورشپ۔ دانیال کا یہ کہہ دینا کہ اے بادشاہ کچھ بھی ہو جائے، میں اس مورت کو سجدہ نہیں کروں گا، مجھے مرنا قبول ہے، دس از ورشپ۔ آج خداوند جب آپ کو اس وادی میں سے گزار رہا ہے،
आपका ये कहना खुदावन जैसे भी दिन क्यों ना हो, जो कुछ तू चाहता है अपने बंदे के साथ कर, दिस विल बी योर हाईएस्ट वर्शिप। इसने उन नौकरों को ये कहा और अपने बेटे को लेकर आगे बढ़ा। और क्या बाप और बेटे की कन्वर्सेशन हो रही है। बाप के दिल की दुनिया उस वक़्त कुछ और है, वो पता नहीं क्या कुछ सोच रहा होगा। कितनी दफ़ा उसने अपने जहन में वो चाकू उठाया होगा, कितनी दफ़ा उसने अपने ख्यालों में अपने बेटे को बांधा होगा। मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि हम ताबेदारी करें, फिज़िकली हम खुदावंद को कुछ पेश करें, इट हैज़ टू हैपन हियर। जब तक हम दिल में उस चीज़ को नज़र नहीं कर देते, हम प्रैक्टिकली नज़र नहीं कर सकते। आप इसको यूँ रिलेट कर सकते हैं, आपने कहीं पर जाकर तकरीर करनी हो, इंसान 2 दिन पहले कितनी दफ़ा उस स्टेज पे चढ़ता है, कितनी दफ़ा माइक पकड़ता है और कहता है मैं कागज़ इधर को रखूँगा और मैं ये बात कहूँगा। कई दफ़ा जब औरतों ने दावत करनी हो किसी की घर पे, 2 दिन पहले ही सोच रही होती हैं ये ऐसे लगेगा, ये ऐसे लगेगा। हम चीज़ों को इमेजिन करते हैं। खुदावंद ने हमारे अंदर, हमारी जिबिल्लत में ये चीज़ रखी है। अब्राहम ने भी कई दफ़ा अपने बेटे की कुर्बानी को इमेजिन किया होगा और उतनी ही दफ़ा इस बाप का दिल मोहब्बत से कट गया होगा। कई दफ़ा वो शायद अपने बेटे से छुपकर रोया होगा। और कलाम कहता है कि ये दोनों बाप बेटा आगे बढ़े। आए देखें, लिखा है 6 आयत में, और अब्राहम ने सोख्तनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इजहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इजहाक ने अपने बाप अब्राहम से कहा, ए बाप। उसने जवाब दिया, ए मेरे बेटे, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, देख, आग और लकड़ियाँ तो हैं, पर सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? वो उसको ये नहीं कह सकता था कि बर्रा तू है। उसने उसे कहा, खुदा आप अपने लिए बर्रा मुहैया करेगा। और इसके बारे में कमेंटेटर्स कहते हैं ये उसका ईमान था कि खुदावंद जब मेरे बेटे को जिंदा कर देगा तो कुर्बानी के लिए मुझे कोई ना कोई बर्रा ज़रूर देगा। और ये अपने बेटे के साथ सफ़र करता आखिर उस मुकाम पर पहुंच गया जो पिछले कई दिनों से इसे परेशान कर रहा था। और कलाम बताता है मेरे अजीज़ों, उसने अपने बेटे को बांधा। और यहाँ पर इजहाक की उम्र के बारे में कमेंटेटर्स कहते हैं ये कोई 5-6 साल का बच्चा नहीं था कि जिससे ज़बरदस्ती की जा सकती। इजहाक की उम्र के बारे में ख्याल किया जाता है कि इसकी उम्र 8 से 14 साल के दरमियान थी, यानी कि ये लड़का वहाँ से भाग सकता था, ये लड़का इनकार कर सकता था, उसका बाप बूढ़ा था। मगर कलाम बताता है कि उसने अपने बेटे इजहाक को बांधा। और इफ़ वी रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी जो बात लिखी ना हो मगर देखी और समझी जा सके, तो इससे मुराद ये है कि इजहाक को उसके बाप ने बताया होगा और इजहाक ने ताबेदारी की, वरना अब्राहम अपने ज़ोर से शायद उसको ना बांध सकता। जब उसने उसे बताया होगा, क्या मेरे बेटे, खुदा ने मुझसे और कुछ नहीं तुझे मांगा है
اور دیکھ میں خدا کا بندہ ہوں, میں اس کی تابعداری کرنا چاہتا ہوں. میرے بیٹے وہ تجھے زندہ بھی کر سکتا ہے. آئی امیجن یہ کنورسیشن ہوئی ہوگی اور اس کے بیٹے نے کہا ہوگا اے باپ میں حاضر ہوں, اور اس نے اس کے ہاتھوں کو باندھا. اور کلام بتاتا ہے اس نے لکڑیوں کو رکھا. اٹ از سو ہارڈ ٹو امیجن. آپ اپنے بچے کو اس لمحے میں تصور کر لیں, اگر اولاد نہیں ہے تو چھوٹے بہن بھائی کو تصور کر لیں کہ آپ انہیں باندھیں اور آپ ان کو مذبے پر رکھ دیں, اور شاید ابراہام کے یقیناً آنسو بہتے ہوں گے, اس کا ہاتھ کانپتا ہوگا اور وہ سوچتا ہوگا کچھ سیکنڈز میں یہ لڑکا پھر مجھے باپ کہہ کر نہیں پکارے گا. ابراہام کے لیے وقت رک گیا ہوگا جیسے ہمارے لیے رک جاتا ہے. اور کلام بتاتا ہے ابراہام نے چھری کو اٹھایا اور اس کی نظر اس کے بیٹے پر تھی, اور وہ تہیا کر چکا تھا کہ یہ چھری اب میرے بیٹے کی گردن پر چلے گی, میں اس کو مار دوں گا. اور کلام کہتا ہے جیسے ہی اس نے وہ چھری اٹھائی تو آواز آئی اور اس نے ایک آسمان سے پکار کر کہا اے ابراہم, اے ابراہم. اس نے کہا میں حاضر ہوں. پھر اس نے کہا تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا, اسے کچھ نہ کر, اب میں جان گیا تو خدا سے ڈرتا ہے, اس لیے تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی مجھ سے دریغ نہ کیا. اور اسی لمحے ابراہام نے اپنا ہاتھ روک لیا اور خداوند نے اس پہاڑ پر اپنے لیے مینڈا مہیا کیا جس کی قربانی ابراہام نے اپنے بیٹے کی جگہ پر گزرانی. مگر یہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے لیے پڑھی ہے, یہ اس پہلی آیت کا جواب ہے کہ خدا نے ابراہام کو کیوں آزمایا. خداوند نے اسے بتا دیا میں نے تجھے اس لیے آزمایا کیونکہ اب میں پریکٹیکلی جان گیا ہوں کہ تو اپنے بیٹے کو بھی جسے تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے میرے حکم کے آگے اسے قربان کرنے سے بھی باز نہیں آیا. کئی دفعہ ہماری آزمائش اس لیے ہوتی ہے کیونکہ خداوند یہ دیکھنا چاہتا ہے ہماری زندگی میں اس کا لیول کیا ہے. کئی دفعہ ہم اولاد کے ہاتھوں آزمائے جاتے ہیں, کئی دفعہ ہم روپے پیسے کے ہاتھوں آزمائے جاتے ہیں, کئی دفعہ آپ اپنی کرسی کے ہاتھوں آزمائے جائیں گے. جو کچھ بھی کیوں نہ ہو, اگر خداوند آپ کو اسے چھوڑنے کے لیے کہتا ہے یا خداوند کہتا ہے یہ چیز مجھے دے دے, تو ہمارا جواب ہاں کے علاوہ کچھ اور نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ میرے عزیزو, خداوند ہماری زندگی میں دوسرا رتبہ برداشت نہیں کرتا, اسے ہماری زندگی میں فرسٹ پرائیورٹی چاہیے. خدا نے جب ابراہام کو اسحاق دیا تو شاید اسحاق کے ساتھ اس کا بڑا دل لگ گیا تھا. خداوند نے پھر اسے اس چیز سے آزمایا جسے وہ بہت پیار کرتا تھا, اور خداوند نے اسی لیے کہا اب میں جان گیا ہوں تجھے اسحاق بھی مجھ سے زیادہ عزیز نہیں ہے. میں نے پرسنلی زندگی میں اس چیپٹر سے بہت سال پہلے ایک اصول سیکھا. ہر روز اپنی زندگی کی ہر چیز خداوند کے قدموں میں لا کر رکھیے. خواہ زندگی کا ساتھی ہے,
خواہ خاندان کی برکت ہے، خواہ خدمت کی برکت ہے، خواہ اولاد کی برکت ہے، خواہ والدین ہیں، خواہ بہن بھائی ہیں، کچھ بھی خداوند سے کہیں خداوند یہ سب کچھ تیرا ہے، تجھ سے زیادہ میں کسی چیز سے محبت نہیں کرتا، محبت نہیں کرتی۔ جب آپ یہ قربانی کا پہاڑ چڑھ لیں گے جیسے ابراہام نے چڑھا، تو لکھا ہے کہ خدا نے مینڈا مہیا کیا اور اس نے اس جگہ کا نام یہوہ یری رکھا اور کہا کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جاتا ہے۔ ہم یہوہ یری کے نام پر گیت تو گاتے ہیں، یہوہ یری مہیا کرے گا یہ بھی کہتے ہیں، مگر اسی پہاڑ نہیں چڑھ دے۔ اسی کہنے ہیں خداوند ایتھے تھلے ہی اے جتھے میں ہے ہاں نا، ایتھے ہی تو یہوہ یری ہے تے میں ایتھے ہی ہاں، ایتھے ہی مینوں دے جا تے میں گیت گائی جاواں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ابراہام کو یہوہ یری کا پتہ تب چلا جب اس نے قربانی کے لیے اس پہاڑ کو چڑھا۔ اور میں ایک دفعہ ایک کتاب پڑھ رہی تھی تو اس میں لکھا تھا کہ ادھر سے ابراہام اور اسحاق چڑھ رہے تھے اور ادھر سے یہوہ یری اس مینڈے کو مہیا کرنے کے لیے چڑھا رہا تھا۔ ابراہام نہیں جانتا تھا مگر خداوند جانتا تھا کہ میں کیا کام کرنے کو ہوں، اور خداوند نے ابراہام سے تو اس کا بیٹا نہیں لیا مگر یہاں پر اسحاق کی قربانی یسوع مسیح کی قربانی کی مثیل ہے، کیونکہ یوحنا 3:16 میں لکھا ہے اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند نے اپنا اکلوتا بیٹا جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، جو ازل سے اس کے ساتھ تھا، جس نے کبھی گناہ آلودہ دنیا میں قدم نہیں رکھا تھا، خداوند نے اپنا وہ اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ وہ ہماری خاطر گناہ بن گیا، اس کے اوپر لکڑی لادی گئی اور وہ اس پہاڑ تک سفر کر کے گیا، اور باپ نے جو عدالت کی چھری اور آگ تھی اس کو اپنے بیٹے سے باز نہ رکھا، اور موریا کا وہ مقام جہاں پر ابراہام کو تو اس کا بیٹا واپس کر دیا گیا، لیکن اسی موریا کے مقام پر تواریخ کی دوسری کتاب اور 3 باب کی پہلی آیت بتاتی ہے کہ یروشلیم قائم ہے جہاں پر ہیکل قائم کی گئی، اور اسی علاقے میں کچھ دور گلگتا کا پہاڑ تھا، یعنی کھوپڑی کی جگہ، جہاں پر یسوع مسیح لکڑی کو لے کر چڑھ گیا اور اس پر مقدمے ہوئے اور تھوکا گیا اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا اور وہ صلیبی موت گوارا کر گیا۔ اور ابراہام تو یہ ایمان رکھتا تھا کہ خدا اس کے بیٹوں کو مردوں میں سے زندہ کر دے گا، اس کی نوبت تو نہ آئی، مگر خدا نے اپنے بیٹے کو جس نے صلیب پر جان دی، جو مر گیا اور دفن ہوا، اسے تیسرے دن مردوں میں سے زندہ کیا اور اعلان کیا کہ میں یہوہ یری ہوں جو پہاڑ پر برا مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ یہ وہ برا ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، یہ وہ برا ہے جس کی تمجید کے لیے ہم آج صبح یہاں پر جمع ہیں، یہ وہ برا ہے جو آپ کی وادیوں میں سے آپ کو گزرنے کا حوصلہ دیتا ہے، یہ وہ برا ہے جو پہاڑ پر مہیا کیا گیا ہے، اور جس کے پاس یہ برا ہے وہ اس کے نام میں اپنی زندگی میں فتح پاتا ہے، اور فتح سے بڑھ کر غلبہ یہی برا دیتا ہے جو خدا کا برا ہے۔ ہاللویا۔ اسی برے کی بابت لکھا ہے، آئیں زوردار تالیاں اس برے کے لیے جو الفا اور اومیگا، ابتدا اور انتہا ہے۔ ہاللویا، ہاللویا، we worship you.
खुदावंद का बर्रा जो सारी मोहरों को तोड़ने के लायक है, खुदावंद का बर्रा जो अदालत का इख्तियार रखता है, खुदावंद का बर्रा जिसे यहोवा यरी ने मुहैया किया है। सो मेरे अजीज़ों, आज सुबह अगर आप ऐसे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं जो इंतज़ार और कुर्बानी का पहाड़ है और आपका दिल वादी में है, तो मत घबराइए। जब आप ताबेदारी से उस पहाड़ की चोटी तक जाएंगे, आपको दूसरी तरफ से यहोवा यरी आपसे पहले वहाँ खड़ा मिलेगा। वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, वो आपके दिल पर नज़र करता है। इसीलिए कलाम में लिखा है, खुदावंद अगर तुझे बैल ये चीज़ें पसंद होती तो मैं देता, मगर तेरी पसंदीदा कुर्बानी तो शिकस्ता दिल है। अगर आज सुबह खुदावंद आपसे कुछ कह रहा है तो ताबेदारी कीजिए। इस आजमाइश पर यीशु के नाम में आप गालिब आएंगे और खुदावंद आपकी सोच से बढ़कर बरकत आपको देगा। और खुदावंद ने जैसे अब्राहम को इसहाक वापस कर दिया और साथ ये भी कहा, मैं सिर्फ ये बेटा तुझे नहीं दे रहा, बल्कि इसके वसीले से कौमों में तेरा नाम होगा और कौमें इसके वसीले से बरकत पाएंगी। ये वादा भी उस बर्रे में पूरा हुआ जिसकी वर्शिप हम करते हैं। आप शायद इतना सा खुदावंद को नहीं दे रहे, जब आप इतना सा जाने देंगे, खुदावंद आपके हाथ को, आपके दिल को इतना भर देगा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। शुक्रगुजारी कीजिए। खुदावंद यहोवा यरी है, वो मुहैया करता है और कभी भी उसका दिया हुआ कम नहीं पड़ता। आएं अपनी आंखों को बंद करें।